بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام السلام علیک علیکم یا یا رسول سیدی یا اللہ رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک و واصحابک اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ احباب جی وقار، رمضان المبارک اپنی رحمتیں مغفرتیں سمیٹتا ہوا ہم سے جدا ہو گیا۔ دو اشرے رمضان المبارک سے کہ ہم سے جدا ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں چھوڑ جا رہا ہے۔ آخری اشرا نجات کا اشرا ہے۔ احباب جی وقار، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آخری اشرے میں مساجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اعتکاف ہے اس کا لغوی معنی یہ عقب سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے ٹھہرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، بیٹھ جانا۔ اور شریعت کے اندر اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کچھ یوں بنے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت کے لیے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا۔ سبحان اللہ۔ احباب جی وقار، آپ کی اور میرے آقا ہر سال رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہے نا، آخری اشرا ہے، اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نا سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے، آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ اور احباب جی وقار، حضور کی ظاہری زندگی وصال کے بعد پھر اس سنت کو امہات المؤمنین انہوں نے زندہ رکھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور ہر سال رمضان المبارک کہ جو آخری اشرا ہے اس پر اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد امہات المؤمنین وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اعتکاف کی نا 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب جیسے نا بندہ منت مانگتا ہے کہ جی میرا فلانا کام ہوگا تو میں نا 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا جو سنت اعتکاف ہے نا اس کی قضا یعنی وہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، بندہ مسجد سے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ جو سنت اعتکاف ہے نا وہ اگر رہ جائے تو اس کی قضا جو ہے وہ بندے پر واجب ہے۔ اب یہ جو اعتکاف واجب کے اندر ایک منت، اعتکاف منت کو ہی مانگی ہے کسی نے، اور دوسرا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے وہ پھر اعتکاف بندے پر اس کی قضا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اس اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے اور 1 دن اور رات کا قیام بھی مسجد کے اندر شرط ہے۔ نمبر 2، اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہم نے مسجد میں اس نے اعتکاف کرنا ہے، نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے گا اور 30 یا 29 جب عید کا چاند نظر آ جائے گا تب تک وہ مسجد میں رہے گا۔ اور تیسرے نمبر، اور اس میں بھی نا روزہ شرط ہے۔ اور جو تیسرے نمبر کا اعتکاف ہے نا وہ ہے اعتکاف نفل۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو یعنی جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو تو اس کی نیت کر لے، تو اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ احباب جی وقار، اب اعتکاف کی فضیلت پر سنیے، آپ کے اور میرے آقا کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا ایسے ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ 2 حج، ایک حج ماشاءاللہ محترم جناب بیٹھے ہیں شوکت صاحب، تقریباً 12-15 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے ایک حج پہ، اگر 2 دیکھیں تو 30 لاکھ روپے کے قریب۔ ہاں، عمرے کو دیکھیں تو وہ بھی 5-6 لاکھ روپیہ 2 عمروں کا بن جاتا ہے۔ تو 10 دن کا اس کی رضا کے لیے اس گھر میں، اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری
حضور نے فرمایا فضیلت کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ رکھ دیتا ہے. فرمایا ایک خندق کا فاصلہ بڑا کتنا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے نا اس سے بھی زیادہ لمبا ایک خندق کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. اور تیسری فضیلت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا رب تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا چوتھی فضیلت سنیے. حضور نے فرمایا جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت اس کی فضیلت اگر ہم سب نے سنی ہے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایک بار اس کا اہتمام ضرور فرمائیں. اس مسجد میں بھی الحمدللہ 4 تقریباً مجھے جو اطلاع ملی ہے بچے بیٹھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک بندہ بڑا بھی نیت کرے. یہ ایک موقع ہے. اس کا فائدہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. یہ بچے بیٹھتے ہیں پچھلی دفعہ ماشاءاللہ 12-15 بچے بیٹھے تھے اور چھلاکے لگاتے تھے. کوئی اوپر جاتا تھا کوئی نیچے جاتا تھا کوئی ادھر جاتا تھا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ریکارڈ صاحب سمجھاؤ انہوں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میرا ایک اپنا مزاج ہے اور یار یہ کچھ بھی نہ کرے رب کے گھر میں بیٹھے ہیں نا ان بچوں سے تو بہتر ہے کہ جو بھائی روڈوں پہ کھڑے ہیں ان سے تو بہتر ہے. بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. اب آپ سے بغیر دوسری چیز اس کا مقصد بندے کو لیلۃ القدر کی تلاش ہے. اس کا مقصد بندے کو یہ راتیں میسر ہو جاتی. کسی کو اگر موقع ملے نا میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ بیٹھے زندگی میں ایک دفعہ ضرور سارے بیٹھیں. جب موقع مل جائے نا دیکھو نا ویسے تو بندے کو بڑی مشکل ہے جناب اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ نمازوں کے علاوہ وقت نکالنا بڑا مشکل ہے. اب یہ ایک گولڈن چانس ہمیں مل رہا ہے 10 دن کا. اس کی رضا کے لیے اس کے گھر میں بیٹھ کے آئیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اس کا معنی ہے نا آگے قرآن مجید کی تلاوت کریں کثرت سے قرآن پڑھے کثرت سے درود پڑھے. اب آپ اسی وقت اپنا محاسبہ کریں اپنے نفس کا محاسبہ کریں. اب آپ اسی وقت غور و فکر کریں. حضرت ابن ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضرت خوش نصیب شخص کون سا ہے؟ خوش نصیب شخص کون سا ہے؟ فرمایا جسے دیدے قصور حاصل ہو جائے. جسے دیدے قصور حاصل ہو جائے. عرض کیا حضرت دیدے قصور کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائے. جسے ہمیں نا دوسروں کی غلطیاں بڑی نظر آتی ہیں اپنی نہیں آتی. دوسروں پر انگلی اٹھانا اور دوسروں پر تنقید کرنا اور دوسروں کی چیزیں بڑی جلدی نظر آتی ہیں لیکن اپنی ہماری کچھ ہم نظر نہیں آتی. جب بندہ اس کے گھر میں بیٹھے گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اوپر وہ فکر کرے گا پھر اس کو اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں گی. میرے میں فلاں غلطی بھی ہے میرے میں فلاں غلطی بھی ہے. جب وہ پھر اس کی بارگاہ میں جھکے گا دعا مانگے گا گر گڑا کے روئے گا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا پھر وہ جو اوپر آپ نے حدیث سنی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا رب پھر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم آپ اسی وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کا زندگی میں اہتمام فرمائیں. دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ مجھے بھی اور آپ بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب کو